اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سورہ شعراء کی آیتیں جب نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، یہ آیت جب نازل ہوئی، حکم ہوا اللہ کے نبی کو، اے رسول سب سے پہلے آپ اپنے خاندان والوں کو، رشتہ داروں کو آخرت کے عذاب سے ڈراؤ، یعنی خوف دلاؤ، انہیں متنبع کرو، باخبر کرو، ہوشیار کرو، آگاہ کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے صفا پہاڑ کے پر چڑھ کے سب کو جمع کرے، پورے قبائل، خاندان، سب کا نام لینے بھی بولا، پورے جمع ہو گئے۔ پھر اس کے بعد ایک ایک کا نام لیا، جتنے بھی آپ کے رشتہ دار تھے، سب قریش کے تھے، آپ بھی خاندان قریش، ایک ایک کا نام لیا، خاندان کے اس قبیلے کے سردار، جس میں سے 2-3 نام میں آپ کا ذکر کروں۔ حضرت عباس جو آپ کے چچا تھے، حضرت صفیہ آپ کی پھوپھی تھی، نام لے کے کہا، اے عباس، اے میرے چاچا، کہ تم اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے خود بچا لو، میں کل کام آنے والا نہیں ہوں تمہارے۔ پھوپھی میری صفیہ، اے میری پھوپھی، اللہ کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا لو، میں کل کام آنے والا نہیں ہوں۔ پھر اخیر میں اپنی بیٹی کو مخاطب کیا، یا فاطمۃ بنت محمد انقذی عن النار فانی لا املک لک من اللہ شیئا، اے فاطمہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، اپنے آپ کو اللہ کے عذاب سے، دوزخ کے عذاب سے بچا لے، میں اللہ کے پاس تیرے کام میں آنے والا نہیں ہوں۔ کیا خیال ہے؟ قرآن کیا کہتے ہیں، ارشادات نبی کیا کہہ رہے ہیں، اور ہمارے تصورات کیا ہیں؟ ہم کون سے تصورات میں جی رہے ہیں؟ انہوں بخشوائیں گے، انہیں بخشوائیں گے، ان کی سفارش ہو جائیں، کچھ بھی، یہ سب شیطانی وسوسے ہیں۔ یہ بات نہیں، یہ دھوکہ ہے، یہ دھوکہ ہے، شیطان ہمیں ڈال کے رکھا ہے، وہاں پہ تیری کیسی بھی بخشش ہو۔ نہیں بھائی، قرآن بتا رہا بخشش کیسے ہوں گی، کیا حالات ہیں۔ اگر اتنی آسان بخشش تو صحابہ کرام راتوں کو اٹھ کے نہیں روتے تھے، اللہ کے نبی کے اوپر خوف طاری نہیں ہوتا تھا، تو اتنی جب آسان ہے تو پھر اتنا رونے کی، اتنا تڑپنے کی کیا ضرورت ہے؟ بلکہ ان کو تو جنت کی بشارتیں مل چکی تھی، قرآن میں تو ان کے ایمان کی تعریف کی گئی تھی، قرآن میں تو ان کے ایمان کی سندیں نازل ہو رہی تھی، رضی اللہ عنہم، ہم راضی ہو گئے ان سے، پھر بھی اس کے باوجود ان کو خوف کیوں ہے، خطرہ کیوں ہے؟ بتائیے آپ، وہ کون سے اعمال تھے جس کی وجہ سے رو رہے تھے؟ کیا کوئی گناہ تھے؟ کیا کوئی نافرمانیاں تھے ان کے پاس؟ کیا کوئی خیانتیں تھے ان کے پاس؟ نہیں بھائی، تڑپ ہو رہی تھی کہ بھائی کل اللہ کے پاس جانے کے بعد یہ نہیں معلوم کہ میرے کون سے اعمال میں کتنا کھوٹ ہے۔ نماز تو پڑھ رہا ہوں میں، لیکن میری نماز میں کتنی کھوٹ ہے مجھے نہیں معلوم، وہ حساب لینے والا ہے۔ دیکھیے اس کی مثال یہ ہے، میں تو اپنے آپ کو صحت مند سمجھ رہا ہوں نا، لیکن میں جب جا کے پوری باڈی کا جب ٹیسٹ کراؤں گا تو معلوم پڑے گا کہ کتنی بیماریاں ہیں۔ بظاہر تو کچھ بھی نہیں دکھ رہا، جب آپ ٹیسٹ کریں گے پورا تو کہاں کہاں کتنے سوراخاں، کہاں کہاں کتنے ہوئیں گے۔ تو صحابہ کرام بھی نیک اعمال کر رہے تھے، لیکن اسی خوف سے رو رہے تھے، بھئی اللہ کے پاس میرے اعمال جانے والے ہیں، پتہ نہیں اس میں کتنے کھوٹ ہیں، نہیں معلوم۔ یہ ان کی فکر تھی، اسی وجہ سے ان کی راتیں تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہتے ہیں سورہ، یہ وہ لوگ ہیں جن کے جسم بستروں سے رات کو خوف کے مارے الٹتے پلٹتے رہتے ہیں، بے چین ہوتے ہیں۔ عن المضاجع یدعون رغبا، اور اللہ کو پکارتے رہتے ہیں امید کے ساتھ، ومما رزقناهم ينفقون، اور جو کچھ بھی اللہ نے دیا ہے اللہ کے بندوں کے اوپر خرچ کرتے رہتے ہیں۔ کہ ان کی کیفیت ہے، آپ پڑھ لیجئے سورہ عباد الرحمن، سورہ فرقان کا آخری رکوع، اللہ اپنے پسندیدہ بندوں کی کیا اوصاف ہے وہ بتایا وہاں پہ، گھر جا کے پڑھیے سورہ فرقان کا آخری رکوع، کیا ہے وہاں پہ؟ وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ فِي الْأَرْضِ فرمایا ہاؤنَ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، عباد الرحمن کے اوصاف کو بتایا۔ اور وہاں پہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ الرحمن کے بندے وہ جو زمین کے اوپر اکڑ کے نہیں چلتے،
اور جاہلوں سے الجھتے بھی نہیں. اذا قالوا سلاما ويقولون ربنا اصرف عنا جہنم ان عذابها كان غراما. اور یہ دعائیں کرتے ہیں اے اللہ اس جہنم کے عذاب سے مجھ کو دور رکھ. ان عذابها كان غراما. جس کو یہ عذاب لگ گیا تو پھر چھوڑنے والا نہیں ہے، وہ خالدین فیہا ہے. پھر دعا کرتے ہیں کانا غراما انہا ساءت مستقرا و مقاما. اور وہ جہنم کا مقام بہت برا ہے، وہاں پہ جانا بھی برا، وہاں پہ رہنا بھی برا ہے.